السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 115 ہے۔ الکتاب الاساسی جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب ہے یہ۔ آج کے سبق میں ہم انتہائی ایک اہم فارمولہ پڑھیں گے۔ تقریباً ہر بندے کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے جب بھی آپ عربی بولتے ہیں۔ آپ ایک نہیں، بیسیوں نہیں، بلکہ اس سے ہزاروں جملے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے فارمولہ، تو عربی کے جملے بنا سکتے، چھوٹے چھوٹے جملے آپ اس سے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عام طور پر بولتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میری گھڑی ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا لیپ ٹاپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میری بہن ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، یہ میری کاپی ہے، یہ میرا جوتا ہے۔ جو میرا جوتا میرا لفظ ہے، اس کے لیے ایک بہت ہی آسان فارمولہ ہے۔ آپ اس فارمولے کو سمجھیں اور اس کے بعد آپ جتنے مرضی اس سے جملے بنائیں، یعنی ہزاروں جملے آپ عربی کے اس فارمولے کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں۔ وہ فارمولہ کیا ہے تو ذہن میں رکھیے کہ ابھی ہم اس کی آگے مشق بھی کرتے ہیں۔ فارمولہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے کہنی ہو کہ وہ میری ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز ہوگی، وہ نام ہوگا کوئی نہ کوئی۔ اس نام کو بولیں اور عام طور پر ان ناموں کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، اس تنوین کو ختم کریں اور آخر میں یا لگائیں، یہ اور یا سے پہلے زیر لگا دیں، تو وہ اس طرح سے بن جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے کتابن، اب اس میں تنوین ہے تو میں نے تنوین پہلے ختم کرنی ہے اور با جو ہے اس کو زیر دینی اور اس کے بعد یا لگانی ہے، تو یہ بن جائے گا کتابی، میری کتاب۔ ٹوپی کو کہتے ہیں قلنسوتن۔ اب قلنسوتن تا کی تنوین کو ختم کریں اور اس کے آخر میں زیر لگا دیں اور آگے یا لگا دیں کہ تو بن جائے گا یہ قلنسوتی۔ اسی طرح سے آپ ساعتن گھڑی کو کہتے ہیں اور جب آپ اس کے آخر میں یا لگا دیں گے اور اس سے پہلے زیر لگا دیں گے تو یہ ساعتی بن جائے گا۔ اب ان سے ابی، بنتن سے بنتی، اور اسی طرح مثال کے طور پر حجرتن سے حجرتی، غرفتن سے غرفتی، اور قلم ان سے قلمی، ثوب ان سے ثوبی، قمیص ان سے قمیصی، میری قمیص، اور اسی طرح ید ان سے یدی، اور اذن ان سے اذنی، اور اسی طرح صدریت ان سے صدریتی۔ تو جو بھی آپ اس میں سے بولنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس، وہ اگر نام ہے، ناؤن آپ کو پتہ ہے، تو اس کے بالکل آخر سے آپ تنوین ختم کریں اور اس تنوین کی جگہ پر زیر لگائیں، زیر کے بعد آپ نے یا لگا دینا ہے یا ساکن، تو یہ بالکل اس طرح سے بن جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیتن سے بیتی، بیتن سے بیتی، فمن سے فمی، اور اسی طرح اصبعن سے اصبعی۔ جو بھی چیز آپ کو اس طرح کی نام ہو، وہ اگر آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ میرا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ والا فارمولہ استعمال کریں گے۔ اسی کے ساتھ اور ضمائر بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری کتاب، ایک تو تھا میری کتاب، ایک ہے ہماری کتاب، آپ کی کتاب، آپ دونوں کی کتاب، آپ سب کی کتاب۔ تو یہ آج کا سبق انتہائی اہم ہے اور مزیدار سبق ہے۔ اگر آپ اسماء کو ساتھ لیں اور اس کے ساتھ پریکٹس کریں تو آپ کو آج ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو عربی آنا شروع ہو چکی ہے۔ تو آئیے ذرا آج کے سبق کی طرف، یہی تدریب اور مشق یہاں پر ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے تدریب الحادی عشر، یہ اس کی سبق کی ترتیب کے لحاظ سے تدریب الحادی عشر ہے۔ اکمل کما فی کل مثال، مثال میں جیسے پورا کیا ہوا اس کو اس طرح سے آپ نے پورا کرنا ہے۔ دیکھیے کتابن ہے، بیتن ہے، کتاب کا معنی کتاب، بیتن کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور حجرتن کا مطلب ہوتا ہے جو کمرہ ہوتا ہے، بنت کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، اور مدرستن کا مطلب ہوتا ہے مدرسہ۔ تو بہت ہی اہم سبق ہے۔ دیکھیے کتابی، میری کتاب، تو اس طرح اس کو بنائیں، بیتی، حجرتن سے حجرتی، بنتن سے بنتی، اور مدرستن سے مدرستی۔ ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے، یہ میرا اسکول ہے۔ ہذہ بنتی، یہ میری بیٹی ہے، اور ہذہ امی، یہ میری ماں ہے۔ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ تو اس طرح سے کتنا زبردست ہے، مطلب آپ جو چیز لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہم کہتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے،
کبھی ہم کہتے ہیں یہ ہمارا مدرسہ ہے، کبھی ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کمرہ ہے، تو اس کے لیے نا لگا دیں گے آخر میں. تنوین تو ختم ہوگی چونکہ اس میں اضافت ہوتی ہے اور اضافت کی وجہ سے تنوین تو ختم ہو جاتی ہے. البتہ نون الف زبر نا لگانے سے وہ ہمارا بن جائے گا. صرف یا لگانے سے میرا بنے گا اور نا لگانے سے ہمارا بن جائے گا. جیسے کتابنا ہماری کتاب، تو بیتنا اس طرح سے بالکل اس کو کرنا ہے. بیتنا ہمارا گھر، حجرتنا ہمارا کمرہ، بنتنا ہماری بیٹی، مدرستنا ہمارا مدرسہ. اس کے بعد ہم بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب. پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ میری کتاب اور ہماری کتاب، اب ہم کہتے ہیں آپ کی کتاب. تو اس کے لیے تنوین تو ختم ہوگی، البتہ وہ پیش رہ جائے گی اور کاف زبر کا لگا دینا ہے. کاف زبر کا لگا دینا ہے. مثال کے طور پر کتابو کا، تو آپ کہنا چاہتے ہیں یہ آپ کی کتاب ہے، تو ھذا کتابک، ھذہ ساعتک، ھذہ امک، ھذہ مدرستک، ھذہ حجرتک، اور ھذا قلمک، یہ آپ کے قلم ہے. اور اسی طرح سے ھذہ ساعتک، یہ آپ کی گھڑی ہے. تو کا لگانے سے آپ کی چیز بن جائے گی. اتنا مفید فارمولہ، اور خاص طور پر ابتدائی لوگوں کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت زبردست رہے گا. اچھا، انتا مطلب آپ، تو کتابو کا آپ کی کتاب، اس کے بعد تھا بنتک، اس کے بعد تھا حجرتک، اور بلکہ اس کے اوپر لفظ تھا ہمارے بیتک. اچھا بیتک، اس کے بعد ہے حجرتک، اس کے بعد ہے بنتک، اس کے بعد ہے مدرستک. اچھا، اگر مذکر کو کہنا ہو کہ آپ کی ہے تو اس کے لیے کاف کے اوپر زبر ہوگی. کتابو کا، قلمو کا، سیارتو کا، آپ کی گاڑی. اور اگر کسی عورت کو مخاطب کر کے، مؤنث کو مخاطب کر کے کہنا ہے کہ یہ آپ کی کتاب ہے، تو آپ اس کاف کے نیچے زیر لگا دیں گے بس. تو کتابو کی، ھذا کتابو کی، یہ آپ کی کتاب ہے. ھذا بیتو کی، یہ آپ کا گھر ہے. اھذا بیتو کی، کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ ٹھیک ہے. تو ھذہ امو کی، یہ آپ کی ماں ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو اس ترتیب سے کر لیں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہے حجرتو بیتو کی، اور حجرتو کی، بنتو کی، اور مدرستو کی. میرا خیال ہے کہ آپ اس کو بہت آسانی سے کر لیں گے، لیکن پھر میں وہی عرض کروں گا، جب تک آپ زبان سے نہیں بولیں گے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد ہے انتما. اگر آپ نے کہنا ہے کہ دو کی کتاب ہے، کتابکما، آپ دو کی کتاب ہے. بیتکما، آپ دو کا گھر ہے. حجرتکما، آپ دو کا یہ کمرہ ہے. بنتکما، آپ دو کی بیٹی ہے. مدرستکما، آپ دونوں کا مدرسہ ہے. اور مؤنث کے لیے بھی یہی سیم استعمال ہوتا ہے. کتابکما اور بیتکما اور حجرتکما اور اسی طرح مدرستکما. البتہ یہاں پر آ کر تھوڑا سا فرق آ جائے گا. انتم کا مطلب ہے، میں کہنا چاہتا ہوں آپ سب کی کتاب. پہلے تھا ہم سب کی کتاب، اب ہے آپ سب کی کتاب. تو اس کے لیے بولا جائے گا کتابکم، آپ سب کی کتاب. حجرت، اور اس کے بعد آئے گا بیتکم، آپ سب کا گھر. مثال کے طور پر کئی دوست ملے ہیں تو آپ ان سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں این بیتکم، آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو آپ پوچھ سکتے ہیں این بیتکم. این قلنسوتکم، آپ کی جو ٹوپی ہے وہ کہاں ہے؟ این الساعتکم، آپ کی گھڑی کہاں؟ این سیارتکم، آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ اور اسی طرح حجرتکم، اور اسی طرح بنتکم اور مدرستکم. یہ بالکل ایک ہی طرح سے ہوگا. انتن کا مطلب ہے این کتابکن، یہاں پر تھوڑا سا بدلے گا. اور این بیتکن، عورتوں کے لیے کنہ کنہ استعمال ہوگا. حجرتکن، اور اسی طرح بنتکن اور مدرستکن، یہ عورتوں کے لیے یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. اس کے بعد بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اس کی کتاب، اس ایک کی کتاب، اور آگے دونوں آئے گا، اس ایک کی کتاب، ان دو کی کتاب، ان سب کی کتاب. تو اگر کہنا ہو کہ اس ایک مرد کی کتاب تو آپ کہیں گے کتابہ. اس ایک مرد کا گھر تو بیتہ. اس ایک مرد کا کمرہ تو حجرتہ. اس ایک مرد کی بیٹی تو بنتہ. اور اگر اس مرد کا مدرسہ تو کہیں گے مدرستہ. اچھا، مؤنث کا بھی ساتھ ہی استعمال کر رہے ہیں. فرق یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کہنا اس عورت کی کتاب تو ایک ہے سامنے والی عورت کی کتاب، اس کے لیے کتابو کی استعمال ہوگا، اس کے لیے ہا استعمال ہوگا. اس کتابہ مذکر کے لیے اور کتابہ
मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। किताबुहा उसकी किताब, बैतुहा हुजरतुहा, और इसी तरह बिनतुहा और मदरसतुहा। और हुमा मुज़क्कर के लिए दोनों तरह एक ही आता है, मतलब मुज़क्कर और मुअन्नस तस्निया, जो उन दो औरतों की या उन दो मर्दों की एक ही तरह बोला जाता है। किताबुहुमा, बैतुहुमा, हुजरतुहुमा और बिनतुहुमा और मदरसतुहुमा। इसी तरह फिर मुअन्नस के लिए भी किताबुहुमा, बैतुहुमा, हुजरतुहुमा और बिनतुहुमा, और उसके बाद है मदरसतुहुमा। उसके बाद है उन सब औरतों के लिए, उन सब मर्दों की किताब या उन सब औरतों की किताब। तो वो देखिए किताबुहुम, किताबुहुम, बैतुहुम, ऐना बैतुहुम उनका घर कहाँ है, ऐना हुजरतुहुम उनका कमरा कहाँ है, ऐना बिनतुहुम उनकी बेटी कहाँ है, ऐना मदरसतुहुम उनका मदरसा कहाँ है। हुन्ना, किताबुहुन्ना ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है कि उन औरतों की किताब कहाँ है। तो ऐना किताबुहुन्ना, ऐना बैतुहुन्ना, ऐना हुजरतुहुन्ना और ऐना बिनतुहुन्ना और ऐना उसके बाद आएगा मदरसतुहुन्ना। अगर आप पूछना चाहते हैं उन औरतों का मदरसा कहाँ है तो ऐना मदरसतुहुन्ना, मदरसा मदरसा रहेगा। आखिर में सिर्फ इनको ज़मायर कहते हैं, ज़मायर ज़मीरें कहते हैं। उनका इस्तेमाल करते हुए इस आप बेहतरीन फार्मूले के साथ जो है, मैं कहता हूँ 1, 10, 20, 50 नहीं बल्कि आप हज़ारों इससे जुमले बना सकते हैं, छोटे छोटे जुमले। और छोटे जुमलों से ही आपको पता है कि बड़ा जुमला बनता है, और वही हम अरबी बोल चाल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे तदरीब सानी अशर है, इसको इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में ज़िक्र करेंगे ताकि ये सबक हमारा लंबा ना हो जाए। कोशिश करें कि इसे याद कर लें ताकि अगले सबक की जो तदरीब और मश्क है इसी को वो ज़िक्र कर रहा है वो इंशाअल्लाह अगले सबक में ज़िक्र करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।